سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار کو، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور ایسا جانور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، ذبح کر دیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو وہ شخص جو مجبور ہو غیر باغ، لیکن وہ لذت کو چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، فلا اثم علیہ تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے، بڑے مہربان ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم حلال کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات اربعہ کو بیان کیا، یعنی اس آیت مبارکہ میں 4 ایسی چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی دیگر آیات، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہو یا آگے چل کر سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہو 8ویں پارے کے اندر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی ڈیٹیل کو بیان کیا ہے کہ اور کون سی چیزیں حرام ہیں کس طریقے سے۔ یہاں پر صرف 4 چیزوں کا بیان کرنا، پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ چیز لازم نہیں کہ یہی 4 چیزیں ہی حرام ہیں، اور 4 کو اس وجہ سے بیان کیا کہ مشرکین مکہ کے اندر عمومیت کے ساتھ یہ 4 چیزیں خاص طور پر پائی جاتی تھی جن کا وہ خیال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ما قبل میں سیاق و سباق چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا
انما حرم علیکم المیتہ، کہ تمہارے اوپر میتہ کو حرام قرار دیا۔ میتہ مردار کو کہتے ہیں۔ مردار سے مراد وہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال ہیں، جیسا کہ بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ چیزیں حلال ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال ہیں کہ ان کو آپ شرعی طریقہ سے ذبح کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں خود سے مر جائیں، ذبح کیے بغیر مر جائیں، اور یا ذبح تو کیے لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیے، شرعی طریقے سے جیسے ان کو حلال کرنے کا جو ایک پراپر طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں کیے، تو یہ ساری چیزیں پھر میتہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، مردار کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، مردار کے اندر شامل ہو کر یہ حرام ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جانور میں سے اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، ٹھیک ہے نا، مرغی ہو، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذبح کرنے کا شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اب ذبح بھی ایک ہوتا ہے اختیاری اور ایک ہوتا ہے اضطراری۔ اختیاری طریقہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ بکری ہے تو اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر نیچے لٹا کر اس کے گلے کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیری جاتی ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ گائے وغیرہ ہے اس کی ٹانگوں وغیرہ کے باندھ کر، اونٹ ہے تو اس کو جناب اللہ نحر کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ اس کا شرعی طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک، اور ان کو جناب اعلیٰ ایسے ہی ذبح کر دیتا ہے، یا جناب اعلیٰ وہ کوئی ایسا کیا کہتے ہیں کوئی آلہ پکڑتا ہے اور اس کے مار کر اس کو کیا کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، تو ایسا ذبح شرعی اعتبار سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، شریعت کی روح سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں دوسری قسم اضطراری ہے۔ اضطراری سے مراد یہ ہے کہ جانور ہے، آپ جیسے کہ عموماً بڑی عید کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ سارے جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض بڑے شریف ہوتے ہیں، خود ہی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں اور اس پر بس گلے پر چھری پھیر دو اور وہ سر تسلیم خم کیا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا شریر قسم کے ہوتے ہیں، ان پر آپ چھری پھیر بھی دیں اور لیکن وہ ٹانگیں مار مار کے پھر بھی اڑ جاتے ہیں، بس اوقات ہلکا سا کٹ لگ بھی جاتا ہے، خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایسے جانور جو قابو میں نہ آ رہے ہوں ان کو اضطراری ذبح کیا جاتا ہے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی آپ کے پاس نیزہ ہے، چھری ہے، تلوار ہے، کوئی ایسا آلہ جس سے زخمی کیا اس کو مار دیا، چاہے وہ اس کی گردن میں لگے، چاہے وہ اس کے پیٹ میں لگے، پیٹھ میں لگے اور وہ گر کر مر جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے۔ اس کی شریعت نے کیا دی ہے، اجازت دی ہے اور اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ ذبح کرنا چاہیں کہ جناب اعلیٰ اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، قرآن مجید فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم ایسے جانوروں کو کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ اگر نام نہیں لیا، اب نام نہ لینے کی بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے دو صورتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بھول گیا، ٹھیک ہے نا، مسلمان ہے، بھول گیا ہے، تو اور اس نے جناب اعلیٰ وہ کیا کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، تو ایسوں کی بارہ پھر بھی فقہائے کرام رحمہ اللہ اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن و حدیث کی روح سے اس کو پھر بھی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے متعلق بعض حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کا ذبیحہ کیا ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کو نہیں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے گویا کہ یہ میتہ کے زمرہ میں آ جاتا ہے، مردار کے زمرہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آج کل جدید دور ہے، جدید دور کے اندر بعض جانور ایسے ہیں جن کو مشین کے ذریعے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ پوری ایک چین ہوتی ہے اور اس کے اوپر جناب والا وہ بٹن دباتے ہیں اور وہ
جانوروں کا کیا کہتے ہیں گلا کٹ جاتا ہے یا اس طریقے سے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جدید علماء کرام نے اس کا قریبی مشاہدہ کر کے اس کے اندر اجازت نہیں دی، اس کی اجازت نہیں۔ ایک یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، اور ایک ہے اس کی کھال مال گوشت موش یہ کرنا۔ ہاں اگر مشینی طریقے سے اس کی کھال اتاری جا رہی ہے یا کچھ اور کیا جا رہا ہے تو وہ اس کی لیکن ذبح مشین کے اعتبار سے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے حضرات جو علماء کرام رحمہ اللہ نے جنہوں نے اس سارے پروسیجر کو بڑے قریب سے جا کر دیکھا ہے، انہوں نے کچھ شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مشینی ذبیحہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ بات ہے نشین رہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت اس کو بسا اوقات کوئی کرنٹ سا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مدہوشی کے اندر چلا جاتا ہے، تھوڑی سے ٹائم کے لیے مدہوشی کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس کو پکڑ کر ذبح کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایسا ذبح کرنا جائز ہے، ایسا ذبح کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے خود رسول سے فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کو احسن طریقے سے ذبح کرو، اس کو ایذا نہ دو، اپنی چھری کو بڑے اچھے طریقے سے تیز کر دو اور اس کو احسن طریقے سے کیا کرو؟ ذبح کرو۔ تو اب یہ جو جانور کو بس اوقات ہلکی سی گولی ماری جاتی ہے یا اس کو کرنٹ سے دیا جاتا ہے، اور کرنٹ بھی بلکہ لو وولٹیج کا ہوتا ہے، لو وولٹیج کا ہوتا ہے، وہ تقریباً کوئی 20 سے لے کر 30-40 وولٹیج تک کا اس کا کرنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور ہلکی سی تھوڑی دیر کے لیے کوئی جناب اللہ آدھا ایک منٹ کے لیے وہ نیم بے ہوشی کا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جناب اللہ اس کو پکڑ کر پھر کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانور کو احسن طریقے سے ذبح کرنے کے زمرہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کرنٹ دے دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو 1-2 منٹ کے بعد چھوڑ دیجیے نا تو وہ جانور اپنی اس مدہوشی سے باہر نکل کر دوبارہ جناب اللہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور نارمل مطلب ہے کہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کرنٹ کی مقدار زیادہ ہو گئی اور وہ جانور ادھر ہی تڑپنا شروع ہو گیا، بس ختم، ٹھیک ہے نا، تو اور اگر اس تڑپتے ہوئے مر گیا اور آپ نے جا کر پھر ذبح کیا تو وہ جناب اللہ ذبح قابل اعتبار نہیں ہے، ایسا جانور بھی کیا ہے؟ مردار ہو جائے گا، مردار میتہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور اسی زمرے کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر بندوق کے ساتھ، بندوق کی گولی ہے یا فائر کر کے کسی کو جناب اللہ وہ مارتا ہے، کوئی جانور مارتا ہے، تو یاد رکھیے گا حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بندوق کی جو گولی ہوتی ہے یا یہ فائر جو کیا جاتا ہے یہ نوکدار نہیں ہوتا، یہ چھری کے زمرہ میں اس طرح نہیں آتا کہ جس طریقے سے اس کو کیا ہے نوکدار طریقے سے ذبح کیا جائے، بلکہ اگر آپ نے اس کو فائر کیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور اس تڑپتے ہوئے اگر آپ نے اس پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا تب تو وہ قابل استعمال ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب اللہ مثال جی میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ فائر کر دیا ہے، اب وہ جناب اللہ وہ کیا ہو گیا ہے مطلب مر گیا ہے، تو یہ سمجھنا کہ بھئی بندوق کی گولی یہ چھری کا ہی کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اگر مر گیا تو یہ ذبح کے حکم میں نہیں آئے گا، یہ جناب اللہ وہ میتہ کے حکم میں آ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انما حرم علیکم المیتہ کہ تمہارے اوپر کیا ہے میتہ کو حرام قرار دے دیا، اور میتہ سے مراد ابھی آپ کو بتا دیا کہ ایسا جانور جو از خود سے جناب اللہ وہ کیا ہے ذبح کیے، شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر مر جائے، یا ذبح تو کیا لیکن وہ شریعت کے جو پراپر ایک پروسیجر ہے، طریقہ ہے، اس کو آپ نے فالو نہیں کیا تو ایسا جانور بھی جناب مردار کے حکم میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات تفنن کے طور پر یاد آ رہی ہے، آپ حضرات کے علم میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اور بڑے ذہین بھی تھے، حاضر جواب بھی تھے۔ شاہ جی ان کی کیا ہی کہنا ہے، تمام حضرات ان کے نام سے واقف ہیں۔ ایک ہندو نے ان سے سوال کیا، کہا کہ شاہ جی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جناب والا مسلمان، یہ جو مسلے، وہ مسلمانوں کو مسلے کہتے ہیں، کہ یہ مسلے جو ہیں یہ اپنے ہاتھ سے تو کسی چیز کو ذبح کریں اور کہیں کہ یہ تو حلال ہے اور اس کو استعمال بھی کریں،
اور کہیں جی یہ حلال ہے، اور جس جانور کو اللہ تبارک و تعالی خود سے مار دیں تو وہ کہیں کہ جناب اللہ یہ تو حلال نہیں، یہ مسلمان اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے وہ تو جناب اللہ حلال ہو گیا، وہ جائز ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ حرام مردار ہو گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی ماری ہوئی چیز کو حرام اور اپنے ہاتھ سے ماری ہوئی چیز کو حلال۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ بڑے حاضر جواب، انہوں نے اس کو جواب دیا اور میں اس کو تفنن کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اور ظاہر اس کو لاجواب کرنا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ٹوٹی وہ ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے نلکا وغیرہ لگایا ہے، اور ایک ٹوٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تیرے جسم کے اندر لگا دی، یعنی پیشاب کی شکل میں۔ اب تو وہ جب پیشاب کرتا ہے اس کو تو نہیں استعمال کرتا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تیرے ذریعے پانی نکالنے کا ایک ذریعہ لگایا ہے، وہاں سے تو کبھی پانی نہیں پیتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اور جس ٹوٹی کو جناب اللہ وہ تو نے اپنے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے اس سے تو پانی پی رہا ہے، اب وہ بالکل کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو کیا کیا ہے، حرام کرا دیا۔ اب یہ مردار کے اندر یہ ساری چیزیں جناب اللہ وہ کیا ہے جس کی مختلف شکلیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ساری آ جاتی ہیں۔ آگے فرمایا والدم ولحم الخنزیر، جو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔